تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بڑا انہوں نے ذکر سنا کہ وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں، قریش سے تعلق ہے، ان کا نسب بڑا اعلیٰ ہے، تو کسی طرح چاہتی تھی کہ ان کا مال جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچنے کے لیے لے کے جائیں۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے غلام آئے اور آ کے یہ کہا کہ آپ اگر چاہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ کی تاجرہ ہیں بہت بڑی، اگر آپ چاہیں تو ان کا مال شام میں لے جائیں۔ تو وہ فرما رہی ہیں کہ اگر میرا مال آپ بیچ کے آئیں گے، جہاں میں دوسروں کو اس کا ایک دگنا دیتی ہوں، میں آپ کو اس کا دگنا عطا کروں گی۔ انہیں میں ایک حصہ عطا کرتی ہوں، آپ کو میں 2 حصے عطا کروں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرا مال لے جائیں اور شام میں جا کے بیچ کے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے مشورہ کیا، انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ اپنا غلام جسے میسرہ کہا جاتا ہے انہیں بھیج دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ بٹانا، ان کی ضروریات پوری کرنا، تو ان کے ساتھ آپ چلے جائیں۔ اس لیے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دھوکہ کریں گے، صرف اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بڑھائیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں کہیں خدمت کی ضرورت ہوگی تو یہ پیش رہیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لیا اور چل پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ میں پہنچے، آپ نے بغیر کسی اور سے بحث مباحثہ کیے بغیر جب وہاں پہ پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مال پیش کیا، انہیں بڑا مال پسند آیا اور اس پہ انہوں نے دگنا چگنا آپ کو منافع عطا کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ساتھ میں سارا مال بیچ دیا۔ اچھا، لوٹ کے جب واپس آنے لگے تو ایک درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ ایک راہب تھا جسے نستورہ کہا جاتا ہے، اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے یہ شخص ٹھہرا ہے، اس کے نیچے تو کوئی بھی نہیں ٹھہرا سوائے اللہ کے نبی کے۔ تو میسرہ کو وہ جانتا تھا، کہنے لگا میری بات سنو، کہنے لگا تم یہ جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، یہ میرے ساتھ آیا ہے اور میری مالکن کا ہی مال جو ہے وہ تجارت کے لیے بیچنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا اور اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں ٹھہرا لیکن سوائے اللہ کے نبی کے، تو مجھے یہ اللہ کا نبی لگتا ہے۔ میں نے جتنی آسمانی کتابیں پڑھی ہیں وہ ساری نشانیاں اس شخص میں پائی جاتی ہیں، لہذا تم ان کے ساتھ رہنا اور ان سے پیچھے نہ ہٹنا۔ میسرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ساتھ لیا اور واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر شروع ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے تو دھوپ بڑی تیز تھی، تو آپ کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی تاجرہ تھی، تو آپ کی بہت بڑی حویلی تھی، تو آپ کو پتا تھا کہ قافلہ اس دن لوٹ کے آئے گا، تو آپ اپنی سب سے بالا تر جو چھت ہے اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ کب قافلہ لوٹ کے آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ کو کہا، فرمایا کہ جاؤ تم جا کے اپنی مالکن کو خبر دے دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تجارت کا مال سارا بیچ دیا ہے اور اچھے دام میں بیچا ہے۔ اچھا، وہ ابھی آ رہے ہیں، پہنچنے والے ہوں گے، لیکن انہوں نے جب چھت پہ چڑھ کے پہلے ہی دیکھ رہی تھی تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو دھوپ بڑی تیز ہے۔ کہنے لگی کہ میں دیکھتی ہوں کہ چھت کے اوپر میں نے جب نظر ڈالی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح ہے جس طرح کسی نے ایسے چادر پکڑ کے سایہ کیا ہوا ہے، یعنی دھوپ بہت ہے لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ محسوس نہیں ہو رہی،
وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی آپ کی سچائی کے بڑے قصے سن چکی تھی، تو جب یہ ماجرا دیکھا تو اور زیادہ فدا ہو گئی۔ اتنی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کا سارا مال بیچ دیا۔ انہوں نے آپ کو 2 حصے منافع دے دیا۔ تو بات ختم ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واپس گھر لوٹ گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے بھی 2 شادیاں ہو گئی تھی، ان سے بھی اولاد تھی، لیکن آپ اب 40 سال کی عمر میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آتے تھے، بڑے بڑے تاجروں کے، بڑے بڑے نسب والوں کے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیکھی، آپ کا آخر الزمان نبی ہونا دیکھا، تو کس کا دل نہیں کرتا کہ میں اس نبی کی طرف مائل ہو گیا، اور آخر انہوں نے نکاح کا پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام جو ہے اس کے بارے میں اپنے چاچا سے مشورہ کیا، اپنے چاچا حمزہ سے بھی مشورہ کیا، اپنے چاچا ابو طالب سے بھی مشورہ کیا، اور اپنے جو قریبی لوگ تھے ان سب سے مشورہ کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اس کے بعد نکاح ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے ایک لمبا خطبہ پڑھا، اس میں یہ سارا بتایا گیا کہ آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین ہیں، سب کچھ اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا کہ اے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بتاؤ کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کیوں کی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ شادی کیوں کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جسے امام سیرت محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے، یہ سب سے بڑے سیرت نگار ہیں، ان کا بڑا نام ہے، انہوں نے لکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا، نکاح ہو گیا، بعد میں کسی نے پوچھا کہ اے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیوں کیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نکاح اس لیے کیا ہے کہ 2 ایسے وصف دیکھے ہیں جو کسی اور مرد میں پائے نہیں جاتے ہیں۔ کہا کون کون سے؟ کہا پہلا یہ ہے کہ ان کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے۔ رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا کہ اے محبوب آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہیں، اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچ بولتے ہیں پوری دنیا میں کوئی نہیں بولتا۔ فرمایا یہ 2 خوبیاں ہیں جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہیں، تو میں نے آپ کو نکاح کا پیغام پیش کر دیا ہے۔ اور آج کچھ لبرل قسم کے لوگ، کچھ کھلے ذہن کے لوگ، جن کی قسمت میں بد نصیبی اور جہنم کی آگ لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نقل کفر مباشر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے شادی کی نبی پاک نے کہ وہ بہت زیادہ امیر تھی، اس کے پاس بڑی دولت تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دولت کی خاطر شادی کی ہے۔ میں کہتا ہوں تمہاری سوچ اللہ کرے نیست و نابود ہو جائے۔